السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، پچھلے ویڈیو میں ہم نے مکمل سبق کی وضاحت سن چکے ہیں۔ اب مصنف کا تعارف، صفحہ 11، پیج نمبر 11۔ شبلی نعمانی 1857 میں بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں عربی، فارسی اور اسلامی علوم کی تعلیم مکمل کی۔ والد کے اصرار پر وکالت کا امتحان پاس کیا، کچھ دن وکالت اور پھر ملازمت کی۔ وکالت بولتا ایڈوکیٹ بن، لیکن ان پیشوں میں ان کا دل نہ لگا اور وہ علی گڑھ چلے گئے۔ سر سید نے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور انہیں فارسی کا پروفیسر مقرر کیا۔ یہیں ان کے جوہر کھلے۔ وہ سر سید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے اور اپنے قلم کے ذریعے اس کو ترقی دینے لگے۔ 16 سال تک علی گڑھ سے وابستہ رہے اور سر سید کے انتقال کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیا۔ سید علی بلگرامی کی خواہش پر حیدرآباد آئے اور سر رشتہ علوم و فنون کے ناظم مقرر ہوئے۔ ندوے کے حالات خراب ہوئے تو اس کی اصلاح کے لیے لکھنؤ چلے گئے۔ آخری عمر اعظم گڑھ میں بسر ہوئی، جہاں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف میں مصروف ہو گئے۔ ان کی مشہور تصانیف المامون، سیرت النعمان، سفرنامہ مصر شام و روم، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، علم الکلام، موازن انیس و دبیر، الکلام، شعر العجم اور سیرت النبی ہیں۔ وہ بہت بڑے ادیب، نقاد، مورخ اور شاعر تھے۔ عالمیت اور مذہبیت کے باوجود ان کی زبان میں سادگی، شگفتگی اور روانی پائی جاتی ہے۔ 1914 میں ندوہ لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے نیچے والی لائن دیکھیے، صنف سخن، نثر کی اقسام میں یہ قسم مضمون نگاری بھی ہے۔ یہ مضمون حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و سیرت پر مبنی ہے۔ نیکسٹ پیج ٹرن کر دیجئے، صفحہ 12۔ سنیے، بولیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ انہوں نے خلافت کی ذمہ داری کس طرح نبھائی ہے؟ پورا سبق ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں تفصیل سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ سب جو ہے بولنا ہے آپ کو، زبانی ہے، لکھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ بٹ دیکھیے، پڑھیے، لکھیے۔ یہ بھی جو ہے آپ کے نوٹس میں، کلاس ورک میں نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکے تو جو ہے کوئی رف بک ہے آپ کے پاس لاسٹ ایئر کا، اس میں آپ لکھ لے سکتے ہیں۔ ذیل کے سوالات کے جواب لکھیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ بننے کے باوجود اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اس کا جواب ہوگا سادگی سے، بالکل سمپل سا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ بننے کے باوجود اپنی زندگی بہت ہی بے تکلف اور سیدھے سادے گزاری۔ اتنا لکھنا رہے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، اس کے بعد بٹ با چھوڑ دیجئے، بٹ جیم میں آئیے۔ درج ذیل عبارت پڑھیے، دیے گئے سوالات کے صحیح جواب کو قوسین میں لکھیے۔ یہاں ایک پیراگراف دیا گیا ہے، جی اس کو پڑھنا ہے۔ عبارت ہے، خلفاء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین تھے۔ آپ کی مدت خلافت تقریباً 1 دہے سے زیادہ تھی۔ 1 دہا بولے تو 10 دہا 10 کو بولتے ہیں، 1 دہے سے زیادہ، 10 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لوگوں کو اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ کن کے لیے کھلا رہتا تھا؟ حاجت مندوں کے لیے، یعنی ضرورت مندوں کے لیے۔ وہ ضرورت مندوں کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے۔ عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو آپ لا دیتے تھے، بازار وغیرہ سے خود ہی جا کے لے کے آ کے دیتے تھے۔ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے کام کر دیتے تھے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی، بہت زیادہ سادہ زندگی تھی۔
وہ معمولی سا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے. نیچے جو ہے پلنگ ہونا، گدا ہونا، اے سی ہونا، یہ وہ ڈبل بیڈ کچھ نہیں، مسجد کے فرش پہ ہی سو جاتے تھے. وہ تقویٰ و پرہیزگاری، حق پرستی یعنی سچ بولنا، راست گوئی سچائی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے. بہترین نمونہ تھے. سوالات. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. کون تھے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ؟ اے حضرت ابوبکر، بی حضرت عمر بن عبدالعزیز، سی حضرت عمر فاروق. سی جی. سوال نمبر 2. حضرت عمر فاروق کی خلافت کی مدت کتنی تھی؟ 10 سال سے زیادہ. یس یہ. نمبر 3. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کن لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا؟ عقل مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، دولت مندوں کے لیے. بی حاجت مندوں کے لیے. نمبر 4. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی؟ پرتکلف، بے انتہا سادہ، بے انتہا عمدہ. بی بے انتہا سادہ. 5واں کوشچن. حضرت عمر فاروق تھے کیا تھے؟ عدل و انصاف کے پیکر، متقی و پرہیزگار. سی دونوں، سی دونوں بھی تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے، عدل و انصاف کے پیکر بھی تھے. چلیے صفحہ بدلیے 14 پیج نمبر 14. خود لکھیے. یہ جتنے سوالات ہیں اس میں اور اس کے جوابات نوٹس میں الحمدللہ تفصیل سے مکمل آپ کو لکھ کے بھیج دیا گیا ہے. آپ اس کو دیکھ کے تحریر کر لیجئے. تمام سوالات اور جوابات آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے مارکس ملیں گے، ریٹنگ مارکس. نیچے آئیے بٹ 4 لفظیات. الف. جدول میں دیے گئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مثال کے مطابق نئے الفاظ تیار کیجئے. یہاں ایک باکس بنایا، ایک ٹیبل بنایا گیا ہے، اس کے حساب سے آپ کو پورے بنانا ہے. بہت ایزی ہے، دیکھ لیجئے. یہاں پہ انہوں نے مثال بھی دی ہے، آگے بھی کریں گے اپن. پینسل لیجئے اور یہ کام آپ کا ریڈر ورک ہے. یہ دیکھیے پینسل لینا ہے، یہ باکس ہے، یہ ٹیبل، اس میں لکھنا ہے آپ کو. کیا ہے؟ مثال ہے 1 2 3 نیچے دیا ہے. دولت، اس کے بعد میں لکھے دولت مند. دولت، دولت مند، مند کو لے کے آ کے لگائے، اسی کو بولتے ہیں لائقہ. دولت مندی، دولت، دولت مند، دولت مندی. تو آپ کو لکھنا ہے نیچے دیا عقل، عقل مند، عقل مندی. درد، درد مند، درد مندی. سعادت، سعادت مند، سعادت مندی. حاجت، حاجت مند، حاجت مندی. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ پیج. اسی طرح بعض الفاظ کے ساتھ دار جوڑنے سے نئے الفاظ ترتیب دیے جا سکتے ہیں. لہذا دیے گئے الفاظ کے ساتھ دار اور داری جوڑتے ہوئے نئے الفاظ تیار کیجئے. بہت آسان ہے بھی ماشاءاللہ. یہ دیکھیے اسی پینسل سے ہی بنائیے. ٹھیک ہے، دکھ رہا آپ کو؟ یس. دیکھیے مثال بھی دی. زمین، زمیندار، زمینداری. سمجھ، سمجھدار، سمجھداری. دل، دلدار، دلداری. جاگیر، جاگیردار، جاگیرداری. راز، رازدار، رازداری. دیانت، دیانتدار، دیانتداری. وفا، وفادار، وفاداری. ایمان، ایماندار، ایمانداری. رشتہ، رشتہ دار، رشتہ داری. یہ پورا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ریڈر میں ہی لکھنا ہے، کلاس ورک میں نہیں لکھنا ہے. اس بات کو اچھی طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. چلیے بٹ با. ذیل کے الفاظ پڑھیے، ان کے ہم معنی الفاظ سبق میں سے لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کیجئے. ٹھیک ہے، یہ نوٹس میں نے تفصیل سے دیا ہے، پورا مکمل لکھ کے جملے بھی لکھ کے بھیجا ہوں. آپ کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے. پھر بھی ایک دو میں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 1 الفاظ میں سے کیا ہے؟ ضرورت مند. ضرورت مند کے لیے کیا استعمال کیا گیا کتاب میں؟ حاجت مند. کیا ہے؟ حاجت مند. اب حاجت مندوں کے آگے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ حاجت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا. ٹھیک ہے. یہ یا دوسرا اور کوئی جملہ بنائیے. ہمارے پڑوس میں حاجت مند رہتے ہیں، یا حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. اس طریقے سے کچھ بھی لکھیے. نمبر 2 انصاف کرنے والا یعنی منصف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف پسند تھے، منصف تھے، بہت اچھے. جی اس طرح سے جملہ بنانا، پوری لکھنا ہے ریڈر میں. چلیے صفحہ 16 بٹ جیم.
सबक से ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए जिनके आखिर में ते हो और फिर उनसे जमा बनाइए। मिसाल के तौर पर हजरत, हजरात, ठीक है, ऐसे लेसन में देखना है आपको। जरूरत, जरूरत की तो जमा नहीं आती, जरूरियात आती है, लिख सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से देखिए। बिरदाल, मंदरजा झैल अल्फाज से साबिक़े और लाहिक़े पहचान कर खाली जगहों में लिखिए, ये आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया देखिए, जलवा अफरोज, खुशहाल, परहेजगार, बेचैन, बावर्ची खाना, हाजतमंद, बाहया, हम सफ़र, ईमानदार, बदशक्ल, ये सारी जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नीचे लाइंस दिए साबिक़े और लाहिक़े। साबिक़े में क्या लिखेंगे आप? जलवा अफरोज, जलवा अफरोज, जलवा है असल, अफरोज लाया गया है, मिला गया है, ये क्या है? लाहिक़ा है। क्या है ये? लाहिक़ा है। हाल, खुशहाल, खुशहाल भी लाहिक़ा। चैन, फोर्थ नंबर देखिए, बेचैन में चैन असल लफ्ज है, उसके आगे जो है एक और लेटर लफ्ज जोड़ा गया, उसको बेचैन, ये है आपका साबिक़ा। इस तरीके से आपको समझ के लिखना है। जैसे बदशक्ल, ये भी साबिक़े में से। हस्ब ज़ैल मिसाल गौर से पढ़िए और माने में जो फर्क पैदा हो रहा है उस पर तवज्जो दीजिए। आप भी जदवल में दिए गए अल्फाज की मदद से मजीद अल्फाज बनाइए और माने में जो फर्क है उसको लिखिए। मिसाल के तौर पे कम, कमतर, कमतरीन, आसान, देखिए बॉक्स में है, आसान, आसान तर, आसान तरीन, अकल, अकल तर, अकल तरीन, बद, बदतर, बदतरीन, मुश्किल, मुश्किल तर, मुश्किल तरीन, हसीन, हसीन तर, हसीन तरीन, अजीम, अजीम तर, अजीम तरीन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज में आइए, सफ़ा नंबर 17, बिट 5, तख्लीक़ी इजहार। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत अदल इंसाफ पर क्विज़ मुनाक़िद करना हो और आपको बहैसियत एंकर कोई 10 सवालात पूछना हो तो आप कैसे सवालात करेंगे, इनके मुतवक्के जवाब भी लिखिए। ये आपको मौकूफ़ किया गया, रखा गया, बाद में लिखेंगे। नंबर 2, मौजूदा दौर में पाई जाने वाली बेजा रसूमात के तदारुक की खातिर समाज में शुऊर पैदा करने के लिए क्या इक़दाम तजवीज़ करेंगे, लिखिए। ये आपको नोट्स में लिख के दिए गए हैं, वो लिख लीजिए आप। इसके बाद इसी तरीके से बिट 6 भी, बिट 7, 7वां बिट, जुबान शनासी, जुबान शनासी। इन दोनों अल्फाज पर गौर कीजिए। क्या है अल्फाज? अब्दुश्शुकूर और अल-क़मर। अब्दुश्शुकूर, दाल का आइन, बे, दाल के बाद अलिफ है, लाम है, शीन, काफ, वाव है, अब्दुश्शुकूर, ठीक है। अब्दुल शुकूर नहीं बोलेंगे, अब्दुल शुकूर नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब्दुल सत्तार, अब्दुल सत्तार नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहां नीचे देखिए अल-क़मर, अल-क़मर, यहां पर अलिफ लाम पढ़ा जाता है। और एक मिसाल मैं देता हूं, अब्दुल करीम, यहां अब्दुल करीम नहीं बोलेंगे। यहां पर अब्दुल करीम, दाल को लाम से मिलाएंगे तो लाम पढ़ा जाएगा, सुनाया भी जाएगा, अब्दुल करीम बोलेंगे। यहां पर अब्दुल शुक्र नहीं बोलेंगे। क्यों? इसलिए कि ये हुरूफे शमसी में से हैं। ठीक है, ये हुरूफे शमसी, ये हुरूफे अमरी, हुरूफे शमसी में से हैं। हुरूफे शमसी के आगे अगर अलिफ लाम आता है
تو وہ پڑھا نہیں جائے گا. حروف قمری میں جو الف لام آئے گا وہ لام پڑھا جاتا ہے. دیکھ لیجئے عبد الشکور اور القمر. پہلا لفظ عبد الشکور میں دال کا ٹکاؤ شین پر ہو رہا ہے. درمیان کا الف اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے. حروف شمسی. جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام نہ پڑھا جائے تو حروف شمسی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ حروف شمسی. حروف شمسی کون کون ہیں یہ آپ کو یاد کرنا رہے گا. تے تے، دال دال، رے زے، سین شین، صاد ضاد، طے زے، لام نون. ٹھیک ہے. دوسرے لفظ القمر میں الف کا ٹکاؤ لام پر ہو رہا ہے، جیسے ال یعنی قاف سے پہلے الف اور لام پڑھا جا رہا ہے، جیسے القمر. ٹھیک ہے. حروف قمری جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے، جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام پڑھا جائے تو وہ حروف قمری کہلاتا ہے. حروف قمری کیا کیا ہیں؟ الف، بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، قاف، کاف، میم، واو، ہے، یا. یہ جو حروف قمری ہیں ان سے پہلے اگر الف لام آئے تو پڑھا جائے گا، اور اوپر کے جو حروف شمسی ہیں ان سے پہلے اگر الف لام لائے تو پڑھا نہیں جائے گا. یہ یاد رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن نہیں پڑھیں گے، عبد الرحمن پڑھیں گے. عبد الجلیل پڑھیں گے، عبد الجلیل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. عبد الستار بولیں گے، عبد الستار نہیں بولیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. مشق ایکسرسائز دیکھیے. اپنے ساتھیوں کے نام کی فہرست تیار کیجئے اور حروف شمسی اور قمری کی نشاندہی کیجئے. آپ کے کلاس میٹ جو بھی ہیں ان کے نام اگر ہیں تو ان کے نام جیسے کہ کسی کے نام ہے عبد الحمید تو الحمید، حمید جو ہے یہ حروف قمری میں سے ہے. اس طریقے سے آپ بنائیے فہرست اگر آپ کے پاس ہیں. تو یہ ہوا الحمدللہ آج دوسرا سبق مکمل ہو گیا الحمدللہ. اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.